اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں چل سکتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہی پر چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کریں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ ابا حضور اگر غلہ چاہیے تو بنیامین کو بھی ساتھ میں بھیجنا پڑے گا۔ چنانچہ منع کر کے تمام بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کو تیار کیا کہ بنیامین کو ساتھ میں بھیجیں۔ یعقوب علیہ السلام تیار ہو گئے، راضی ہو گئے۔ دوبارہ جب تمام بیٹے غلہ لانے کے لیے مصر کے لیے روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت کی، کچھ حکم دیا کہ دیکھو بیٹے، ایک تو یہ کہ تم لوگ جب مصر کی سرحد کے اندر داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے تم لوگ داخل ہونا۔ اب یہاں پر مسئلہ ذرا تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ یہ بات یعقوب علیہ السلام نے پہلی مرتبہ نہیں کہی تھی۔ جب تمام بیٹے مصر کے لیے روانہ ہوئے تھے، غلہ لانے کے لیے گئے تھے، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا۔ دوسری مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ کیوں کہا، تھوڑا سا وضاحت طلب یہ مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے پہلی مرتبہ جب مصر کے اندر داخل ہوئے تو مصر کے لوگوں میں کوئی ان لوگوں کو جانتا نہیں تھا۔ جب یہ لوگ سب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان کی نہایت ہی عزت کی، تکریم کی، تواضع کی، بہتر سے بہتر ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا، آرام و راحت کا انتظام کیا۔ تو ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کو ان کو دیکھ کر کے حسد بھی ہوا ہوگا۔ یہ لوگ بادشاہ کے مقرب ہو گئے، کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، کون ہیں، کیا ہیں، اور بادشاہ نے ان کو اس طرح تعظیم اور تکریم کے ساتھ رکھا، ان کی آرام و راحت کا انتظام کیا۔ تو حسد سے بچنے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ تم لوگ مصر کی سرحد میں جب داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ پورے کے پورے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 11 کے 11 بیٹے جب مصر کے اندر جائیں گے تو تمام کے تمام بیٹے لمبے، تگڑے، خوبصورت، حسین، جمیل تھے۔ تو ظاہر بات ہے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر، ان کے قد و قامت کو دیکھ کر اور ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے لوگوں کی نظر لگے گی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی نظر کے بارے میں بتانا ہے، بالکل نیا مضمون ہے، نئی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر حق، نظر کیا ہے؟ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہر چیز کو نظر لگتی ہے، جانور ہو، حیوان ہو، انسان ہو، یہاں تک کہ درخت وغیرہ کو بھی نظر لگتی ہے۔ نظر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ نظر بد سے ہماری حفاظت فرما، اور امت کو بھی اس بات کی تاکید کی ہے نظر بد سے تم پناہ مانگا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں نظر کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی بات نہیں، نظر کے اندر تاثیر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کو کوئی چیز پسند آئے، کوئی چیز تم کو اچھی لگے، کوئی بچہ اچھا لگے،
کوئی انسان اچھا لگے یا تم کو کوئی جانور اچھا لگے تو وہاں پر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت کہنا چاہیے یا بارک اللہ علیک کہنا چاہیے۔ دیکھیے میں 2 واقعات آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ نظر بد حق ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی حسین خوبصورت صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ پردے کی آڑ میں غسل کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے انہوں نے کپڑا نکالا۔ اتفاق سے ربیہ بن عامر بن ربیہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضرت سہل بن سعد کو دیکھا۔ سہل بن سعد کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر عامر بن ربیہ کے منہ سے نکل گیا کہ اتنا خوبصورت بدن میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہاں تک کہ عورتوں کا بھی بدن اتنا خوبصورت حسین جمیل نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کر کے حاضر کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج آپ تجویز فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ ہوا کہ اس کے اوپر کسی نے نظر بد ڈالی ہے اور اس نظر بد کا یہ اثر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی پر تم لوگوں کو شبہ ہے کہ اس کے اوپر کسی نے نظر ڈالی، کیونکہ خوبصورت صحابی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ فلاں آدمی نے غسل کرتے وقت سہل بن سعد کو اس قسم کا جملہ کہا تھا، اور وہ کون ہے؟ عامر بن ربیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا کر کے ان کو سخت سست کہا اور ان کو ڈانٹا کہ جب تم کو سہل بن سعد کا جسم خوبصورت نظر آیا تو تم کو چاہیے تھا کہ تم کہتے بارک اللہ علیک، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ تم کو کہنا چاہیے تھا۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اس کی وجہ سے تمہاری وجہ سے جو ہے یہ اس کے اوپر یہ غصی طاری ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، یعنی عامر بن ربیہ کو، کہ اپنے اعضاء کو تم دھو، ہاتھ، چہرہ، پیر وغیرہ دھو کر کے اس پانی کو ایک برتن میں جمع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عامر بن ربیہ نے اپنے بدن کو دھویا، ہاتھوں کو، بدن کو، چہرے کو، پیر کو دھو کر کے پانی کو جمع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر ڈال کر کے اس پانی کو بہایا۔ اس پانی کا بہانا تھا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آ گئے، اور ایسا ہوش میں آئے کہ چلنے لگے، اور کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہونے لگا کہ ابھی یہ غشی، اس کے اوپر غشی طاری ہوئی اور یہ بے ہوش تھے۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا نظر بد آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہے، اور یہ نہایت ہی جری بہادر صحابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماما رشتے میں لگتے، اسی سے اس کا اندازہ لگا یہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں سنائی تھی۔ یوں تو تمام کے تمام صحابہ جنتی تھے، تمام کے تمام صحابہ اللہ کے پسندیدہ محبوب بندے تھے، لیکن 10 مخصوص صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں سنائی تھی۔ ان 10 مخصوص صحابہ میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماما بھی یہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک مرتبہ سواری پر سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کرے یہ تمہارے سردار ایسے ہیں، ان کی کمر ایسی ہے، ایسی چیز کے اندر خوبی اور ایسا کمال ہے۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بخار طاری ہو گیا اور یہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جس عورت نے اس قسم کا جملہ کہا ہے اس عورت سے کہو کہ اعضائے وضو دھو کر کے پانی وہ ہمارے پاس بھیجیں۔ چنانچہ ان کے پاس برتن بھیجا گیا، اس عورت نے اعضائے وضو کو دھویا اور دھو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر ڈالا۔ ڈالتے ہی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح سالم ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ تم لوگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ مصر کے لوگ تمہارے ڈیل ڈول کو دیکھیں گے، تمہارے قد و قامت کو دیکھیں گے، تمہارے حسن و جمال کو دیکھیں گے، دیکھ کر کے نظر بد کہیں نہ لگا دیں۔ اس نظر بد سے تم لوگ بچنے کے لیے ایک دروازے سے داخل مت ہو۔ لیکن یہاں پر ایک بات بتا دینا ضروری ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور اسباب کے یہ بات کہی، بطور اسباب کے۔ یہ دنیا کیا دارالاسباب ہے، دنیا کا نظام پورا اسباب کے تحت چل رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ میں تم کو خدا کے جو کچھ خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس سے میں نہیں بچا سکتا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل ابھی اور مزید وضاحت اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ تو کہہ دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ اسباب کے درجے میں ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ہمارا بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، خدا کے لکھے ہوئے کو میں ٹال نہیں سکتا۔ ہم کو بھی اسی پر بھروسہ ہے، تم کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کی جو وضاحت مزید ہے، اس مزید وضاحت کو آپ کے سامنے کل انشاءاللہ پیش کی جائے گی، جس سے اس آیت کریمہ کا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا اور پتہ چلے گا کہ تدبیر کا اختیار کرنا جائز تو ہے، تدبیر کا اختیار کرنا جائز تو ہے، لیکن اس پر بھروسہ کرنا نہیں ہے۔ صرف تدبیر اختیار کرنا ہے، ہر کام کے لیے تدبیر اختیار کرنا، لیکن اس پر بھروسہ نہیں کرنا۔ بھروسہ صرف اللہ وحدہ لا شریک پر کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے جانا من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔